یہاں پر یہ اونٹ کے یعنی جو مثال دی گئی ہے سوئی کے ناکے سے، سوئی مطلب نیڈل جو رہتی، دیکھیے نیڈل کے پیچھے تاگا ڈالنے کے واسطے جگہ رہتی نہیں، وہ کتنی باریک ہول رہتی، اس میں سے اونٹ کا گزرنا ایک مثال ہے، یہ جو عرب زبان میں استعمال ہوتی ہے، اور یوزولی اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ کامن مثال ہے. یعنی ایک امپاسبل چیز کو اگر ڈسکرائب کرنا ہے تو یہ ایگزامپل لی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل کو یہاں پر ڈسکرائب کیا کہ وہ جو سوئی کی سوراخ میں سے جو یعنی اونٹ کتنی بڑی ہیوج اینیمل ہے وہ، تو اس میں سے نہیں جا سکتا. دا سیم وے دوزخ یا جو رہیں گے، جو آیات کا جھٹلائی کریں گے اور اپنی سرکشی میں بزی رہیں گے، وہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے نہیں جا سکتے جنت میں، بول کر ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ یہاں پر دیے ہیں. بہرحال یہاں پر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کیا ہے ایک ہمبلنس، ایک کیا بولیں گے، کریڈٹ دینا جس کو بولیں گے، وہ اپنے آپ کو نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریڈٹ کریں. پلس الحمدللہ میں کیا ہے، تعریف کے ساتھ ساتھ شکر بھی ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد میں پھر کیا بتا رہے ہیں، دیکھیں ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر ہمارا خدا، ہمارا رب ہماری رہنمائی نہ کرتا. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقع حق لے کر آ گئے تھے، اور اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے ہو. سبحان اللہ. کیا ہے، جانے کے لیے ہر چیز پرچیز کرنے کے لیے ہم کچھ چیز پے کرتے ہیں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہم کوئی بھی بولتے ہیں کہ کوئی بھی پسند نہیں تو اٹھا لے نہیں سکتے، وی ہیو ٹو پے سم تھنگ، کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کرنسی جو تم نے اعمال کے بدلے میں، نیک اعمال جو دنیا میں کمائے تھے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو جو ہے نا اللہ اپنے اذن سے، بے شک اللہ اپنے اذن سے جو ہے نا اپنی مرضی سے جو ہے نا جس کو چاہے اسے جنت میں داخلہ عطا کر سکتے ہیں. تو میں اور آپ اس سے کیا لے رہے ہیں، دونوں کیریکٹرز یہاں سمجھ میں آیا. وہاں پہ ہٹ درمی ہے، لعنت ہے، ایک دوسرے کو بلیمنگ گیم ہے، اور برے سرکل میں تھے، دیٹس وائی وہاں پر بھی جا کر اپنے فرینڈس کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے، اتنے سارے کوالٹیز یہاں پر نظر آ رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ یہ لوگ خود قرآن اور رسول کے ماننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور جو ہے نا بلیمنگ گیم کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے والے ان کی کوالٹیز تھے جو دنیا میں ہم کو نظر آ سکتی ہے. یہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہدایت دے اور اس کا صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پھر ابھی کنورزیشن، ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو سیر کرا رہے ہیں جنت اور دوزخ کی. غور سے پڑھیے گا اور اپنے لیے اور سب کے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا. پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تمہارے سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار لگائے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. دونوں کے بیچ میں کیسا کنورزیشن ہوگا یہ اللہ کو معلوم، کیونکہ جنت بہت زیادہ اعلیٰ مقام پہ ہے اور دوزخ بہت زیادہ نچلے مقام سے ہے، جو حدیثوں سے ہمارے کو پتہ چلتا. بٹ ایک کنورزیشن ہوگا، وہ فون کنورزیشن ہوگا، وہ ویڈیو کال ہوگا، وہ کیسا ہوگا وہ اللہ عالم. بٹ دونوں کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کنورزیشن ہونے کا ہمارے کو ذکر بتاتے ہیں. ان لوگوں بولتے ہیں کہ ہم کو جو وعدے ہم پڑھے تھے قرآن میں، جنت کے وعدے ہو گئے، وہ ساری نعمتوں کے وعدے ہو گئے، ہم یہاں پر پا رہے ہیں. اور جہنم والے بھی سیڈلی بولیں گے کہ ہاں ہم بھی جو پڑھے تھے، جو لعنت کی باتیں سنے تھے، وہ ہمارے پر ہم گزر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی پکارنے والا ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چیز رہے گی، وہاں پر ایک آواز سنائی دے گی کہ یہ جو ظالم ہے، جو دوزخ میں پہنچ چکے ہیں، ان کے کیریکٹرسٹک بتائے گئے ہیں کہ وہ یہ بھی کرتے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے، وہاں پر پڑھ کر آئے، سرکشی کرتے تھے. سیکنڈ کوالٹی. نیکسٹ کوالٹی، یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. 3 کوالٹیز جو جہنم میں جانے والے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، خود تو نہیں جا رہے، دوسروں کو خول سے، فیل سے، تانا سے، اب تم چینج ہونے والے ہیں، اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اب جو ہے نا تم پورا اپنا حال حلیہ بدل لیں گے، یہ کائنڈ آف پرسن بن جائیں گے، ایسے کریٹیسائز کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا پرمیشن دینے کے واسطے ہونا بول کر رکاوٹیں ڈالنا، یا یہ کائنڈ بھی ہو سکتا. اللہ عالم جسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، یا اس طریقے سے جو بھی ہمارا رویہ ہوگا، خدا کے راستے سے روکنے والے نہ بنیں.
اور نہ اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. اسے یعنی جو جا رہے ہو ان کو بھی اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کو اتنا لیگ پولنگ کرتے ہیں کہ انہوں ہاتھ دھو کر ریئلی ہماری زندگی شاید ایسی ہو جانے والی ہے بول کر ڈر کر وہ لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دونوں کیریکٹرسٹک ہے نا. اور جو یہ کر دیں obviously وہ آخرت کے منکر ہیں. جس کو آخرت پر پورا یقین رہتا ہے, عمل ہمارا ایمان, ہمارا عمل ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے ایمان. جو جتنا پختہ عمل رہے گا سمجھنا کہ میرا اتنا ہی پختہ ایمان ہے. جب ہمارا ایمان میں اوپر نیچے جو ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو دیٹس وائی ہمارا عمل جو ہے نا افیکٹ ہونے لگتا ہے. یہ جو کوالٹیز ڈسکس کیے گئے ہیں یہ ایمان والا شخص کر ہی نہیں سکتا. جب ایمان کا گریڈ نیچے آ کو رہتا تب جو ہے نا ہم اس طریقے کی حرکت کرنے لگتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایمان پختہ ہے, اللہ کی جنت کا یقین ہے, آخرت قائم ہونے والے, کوئی بھی عقل مند انسان دوسرے کو جو ہے نا نہ روڑے ڈالے گا, نہ آخرت کا انکار کرے گا, نہ سرکشی کرے گا, نہ آیت کا انکار کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اونٹ حائل جس کی بلندی یعنی اعراف کچھ اور لوگ ہوں گے, یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہنچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر ان کے امیدوار ہوں گے, اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے کہ اب اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجو. ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ہم کسی کو بھی ہمارے لوگوں میں سے کسی کو بھی اس طرح سے ظالم لوگوں میں شمار نہ کریے. پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے, آج نہ تمہارے چچے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا. آج انہی سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ فیصلے فرما دے. کیا ہے اعراف کی بلندی؟ کیا ہے؟ ایک ٹیلا جیسا بتایا گیا ہے جو ہم کو ملتا ہے حدیث اور قرآن سے. ایک اونچائی ہوگی, وہ جنت اور دوزخ کے بیچ والے رہیں گے. یہ پینڈنگ والا کیس ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے بھی ناشمار فرمائے. کیسا رہتا معلوم ہے؟ ایک نیکی کرے ایک گناہ کرے, ایک نیکی کرے ایک گناہ کرے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہے, ان کی نیکیاں اور بدیاں دونوں بھی شمار دونوں بھی اکول ٹو ہو جاتے ہیں. تو وہ والے شخص جو ہے نا اعراف میں withheld, جس کا جو پوزیشن withheld رہتا, ریزلٹ withheld رہتا, اس طریقے کی پوزیشن میں رہیں گی. لیکن یقین جانیے اگر ہماری خالی ٹکٹ withheld ہو جاتی ہے, پلین نکلنے والا رہتا ہے, ایئرپورٹ کا سوچئے, اگر چیکنگ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا پھر ہمارے اس ایگزام کے فائنل ایگزام کے ریزلٹس withheld ہو جاتے ہیں, سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پاس ہونے والے خوشیاں منا رہے ہیں, ان لوگوں کا غم منا رہے ہیں فیل ہونے والے. لیکن وہ جو withheld والے رہتے ہیں ان کی کیفیت ایک عجیب سے درمیانی والی کیفیت ہے. ہو سکتا ہے اپنی اس کوئی بھی پوزیشن والے رشتہ ہو کر ختم ہونے والا, لڑکیاں دیکھو جواب نہیں دینا, ایک پینڈنگ والا جو کیس رہتا نہیں بہت زیادہ تکلیف دہ رہتا, انسان بہت زیادہ مضطرب رہتا. اور ان ایکسپیکٹڈ ٹائم کے واسطے ہے. وہ جو اعراف میں ٹھہرے والے لوگ ہیں ان کا بھی کتنے وقت تک رہے گا جنت میں دیکھو حسرت کی تکلیف, حسرت کے ساتھ تکلیف محسوس ہونا, دوزخ میں دیکھ کر بچنے کے واسطے تکلیف نہ, اس میں ہمارا حوال ہوا تو کیا کرنا, وہ ایک تکلیف دہ ہی مقام رہے گا. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ بنا حساب کے اللہ تعالیٰ فرسٹ لیئر میں اپنے اذن سے اپنی مرضی سے اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت کے فیصلہ اعراف کی ویسا مقام رہتا. اور ان لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں ٹھہر کر جو ہے نا, دونوں جنت والے بھی دیکھ سک رہے ہیں ان کو, دوزخ والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر پہچان کو, ارے یہ تو فلاں گلیمرس شخصیت ہے جس کے پیچھے پورے لوگ ٹرینڈ فالو کرتے تھے, ان کے طریقے سے ان کے شادیاں ان کے طریقے سے چونکہ بچوں کے جیسا فالو کرنا, بہت بڑی شخصیت تھے نا. کیا ہوا تمہارے ساری چیزیں کہاں گئے, تمہارے پارٹیز تمہارے شارٹیز تمہارے لوگ کہاں گئے یہ طریقے سے جو کرتے تھے. بولے تو اس وقت جو ہے نا اہل جنت, اور پھر اس کے بعد میں بولتے ہیں وہ دیکھو کون ہے, وہ بلال ہے, وہ جو ہے نا خباب بن ارد ہے, جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دیکھو یہ غریب ہیں, ان کو تو بولتے تھے نا یہ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھنا پسند کرتے, یہ ڈیگریڈڈ لوگ ہیں اور یہ الگ ہی چھلیاں رکھتے ہیں, الگ ہی, یہ دیکھو جن کے لیے جنت کے فیصلے کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو سمجھنا کیا ہے, پہلے تو اپنے لیے جنت کے دعائیں کرنا ہے, دوسرا کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرنا ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ واقعی میں اللہ کی نظر میں ان کی
کیا اہمیت ہے. فزیکل اپیئرنس کے اوپر ہو گیا یا کسی بھی حلیے کے اوپر ہو گیا, اسٹیٹ کے لیول ہو گیا, کسی کو بھی ہم کو ججمنٹل ہونا قرآن نے سکھاتا. وی کین ناٹ پاس اینی سینٹینس, چاہے ان کتنا بھی آپ کو بد نظر آ رہا ہے, صرف آپ کو حق کی بات پہنچا دینا ہے, دیٹس اٹ, منہ بند. کسی کے اوپر بھی ہم کو بلیمنگ گیم کرنا نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, اگر پریزنٹلی اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ارے ہم سپریٹ ہو گئے, اب ہمارے ساتھ کوئی بھی پارٹی نہیں بنانا پسند کرتا, ہمارے ساتھ کئی سیکریٹس بھی چھپا لیتے ہیں, ارے ان کو بولے تو پھر درس شروع کرتے ہیں, یا پھر اس طریقے سے ہم سپریٹ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے محسوس کرتے ہیں, تو اس وقت جو ہے نا, یا فائنینشیلی اگر کمزور لوگ ہیں, یہ تمام لوگوں کے لیے یہاں پر خوشخبری بنائی گئی. آج انہی سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں, جو جہاں پر تمہارے لیے خوف ہے اور نہ رنج. کیونکہ دنیا میں اس راہ میں چلتے ہوئے ہو سکتا ہے بہت سارے خوف ہو, بہت سارے جو ہے نا ہمیں رنج بھی محسوس ہو, کرٹیسائز محسوس ہوتا ہے, باتیں محسوس ہوتے ہیں, سپریٹڈ محسوس ہوتا ہے, آئسولیشن محسوس ہوتا ہے. ان تمام کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ مہربانی کے لیے جو ہے نا ویلکم کے لیے جنت ریڈی کرے ہوئے ہیں. تو یہ مختصر سی زندگی میں اللہ ہم پر رحم کرے اور ہم سب اس وقت کو خوشی کے ساتھ اللہ کی مرضی سمجھ کر گزارنے والے بن جائیں. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں, اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا, جنہیں دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھے تھے, ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہتے. کتنے کوالٹیز دیکھیے, ایک عذاب ڈسکرپشن ہو رہا, ان کے تھوڑے کوالٹیز, ایک عذاب بتایا جا رہا, پھر ان کے کوالٹیز. اب یہاں پر پانی مانگ رہے سے وہ ڈسکرپشن کے اوپر پھر ان کو بتایا جا رہا, بار بار یاد دلایا جا رہا, بار بار یاد دلایا. یہ کرتے تھے نا, کھیل تماشا سمجھ لیے تھے, جو ماننا ہے مان رہے, جو نہیں ماننا ہے نہیں مان رہے. زندگی میں اتنے مبتلا ہے, خدا کا کلام پڑھنے سے نہیں معلوم ہے, کانسٹیٹیوشن جو اللہ تعالیٰ نے ضابطۂ حیات ہم کو دیے ہیں, فارمولا جو لائف دیے ہیں, اس کچھ پڑھنے ٹائم نہیں. اتنے بزی ہیں تم لوگ, اتنا زیادہ تم زندگی کے فریب میں مبتلا ہو, منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہو. تو ویسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے, جو دنیا میں اپنے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھے, دوزخ میں جانے کے بعد پانی جو کہ حلال چیز ہے وہ بھی ان کے لیے وہاں پر حرام ہوگا, کیونکہ وہ منکرین حق اللہ تعالیٰ ہم اس میں نہ بنائے. دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سیر کرے اور آخرت میں بھی ہمیں سیر کرے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل یعنی ڈیٹیل میں بیان کیا, جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے یہ کتاب, ڈیٹیل میں ہے, سمجھ میں آ رہا, ہر چیز سمجھنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا پہاڑوں کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں, جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, ابھی آگے بہت سارے سیکریٹس ہمارے لیے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کھول کر مفصل بیان کیے ہیں. یہ کتاب کی خصوصیت ہے, قرآن کی خصوصیت ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد میں اب ہمارے دماغ میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا, اگلی بار قرآن میں تو میری کتاب, میرے عمل کرنے کی کتاب, خالی پڑھنے یا پھر بیماریاں آئیں تو پھونک لینے, گھر میں جینا نہیں آنا بول کر پڑھنے, میرے تو بخشش ہونے, یا اس طریقے سے شادی میں گفٹ دینے کے واسطے اچھے گلاف والی اچھے کلر والی خریدنا. دس از ناٹ دا یوز آف قرآن. یقین مانیے یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. بار بار اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہی سمجھانا, یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب ساتھ میں رحمت ہے. ہاں, پڑھنے والوں کو شفا ہے, پڑھنے والوں جو اس کو جو ہے نا اس کو اپنے صبح شام کے اذکار میں پڑھیں گے وہ جنت میں بھی جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر لفظ پہ رکھے. لیکن یہ ہدایت ہے, مین چیز یہ گائیڈنس ہے. اس کے سیکنڈ یوزز وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اصل چیز سمجھ کر بیٹھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک مفصل کتاب, ہم نے ان کو علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے, اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام ان کے سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے. کون سی بات کے بارے میں ہو رہا, قیامت اور موت, دونوں کی خبریں ہم پڑھ لیتے آ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اب ریئلی یہ کتاب کو ماننے کے واسطے اتنی کھلی آیتیں دیکھ کر, اتنے اچھے چیزیں سمجھ کر بھی تم کو نہیں مان کر دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے فرشتے کو دیکھ کر موت میں تم کو سمجھ نہیں آیا ہے, یا پھر قیامت کے منظر دیکھ کر جب یاد آنے والا ہے, ہائے اللہ ایک مہلت دے دے واپس کی. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. جس روز وہ انجام سامنے آئے گا, وہی لوگ جنہوں نے نظر انداز کر دیا تھا, نظر انداز ورڈ پڑھ لیں,
دیکھ رہے منہ دیکھیں گے کریں گے کہتے ابھی تھوڑا یہ ہو جانے دو, یہ ذمہ داریاں ختم ہو جائے, بچوں کے ایگزام ختم ہو جائے, سب چیز ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے وہ ختم ہونے سے پہلے اگر ہماری زندگی ختم ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب رسول حق لے کر آئے تھے, پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے؟ وہاں جا کر بھی وہی چیز ہونا, کیا سفارش, ان تو بھی ذرا لگا دیے تو اچھا رہتا. اور کیا سوچ رہے ہیں, یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا, سیکنڈ چانس, تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر ہم کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا, اور وہ خسارہ جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. وہ سارے جھوٹ انہوں نے جو کر لیے تھے, کیسی کنڈیشن ہے دیکھیے, ایک نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے, نہ پہچان رہے ہیں, ایک دوسرے پہ لعنت چل رہی ہے, اور اس کے بعد میں ان لوگوں جو ہے نا سیکنڈ چانس مانگ رہے ہیں. سیکنڈ چانس دینا کیا حق بنتا ہے؟ سوچئے, اللہ تعالیٰ اتنی بڑی لائف دیے, اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد چھوٹ دے رہے, اتنے سارے ریمائنڈرز ہم کو مل رہے ہیں, 114 صورتیں ہمارے پاس نازل ہوئی, اور جو ہے نا اتنے سارے جو ہے نا انبیاء آ کر ہمارے پاس, انبیاء کے ڈسکرپشن ہمارے پاس موجود ہیں, کئی ہزار احادیث ہمارے پاس موجود ہیں, پوری سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے, پورے کئی اصحاب جو ہے نا ہزاروں میں صحابہ کرام کے قصے موجود ہیں, اتنی ساری چیزیں, اتنی ساری نشانیاں, زمین, آسمان, سمندر, واٹ ناٹ, یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی اگر ہم حق پہ نہیں آ رہے, وہاں جا کر اگر دوسرا چانس مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. یہی چانس ہے, یہی اپورچونٹی ہے جس میں مجھے اور آپ کو چینج ہو کر کچھ اچھا کام کر کے دکھانا ہے. آیت نمبر 54 سے لے کر 58 تک کائنات کا کچھ ڈسکرپشن ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو تم یہ سارے نتائج تمہارے, ذرا تمہارے بازو کی بے جان مخلوقات کو تو دیکھو, کیسا اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرے ہوئے ہیں, کیسا اللہ کے متی ہے, نہ کوئی سورج جو ہے نا ڈیلے سے آتا ہے, نہ آسمان کہیں ٹکڑے گراتا ہے, نہ زمین کو ہی ہچکولے کھاتی ہے. سبحان اللہ, اللہ کے حکم سے تھامی کھڑی ہوئی, سبحان اللہ. کائنات کو دیکھتے ہیں کیسی فرما برداری میں جھکی پڑی ہے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر اپنے تخت سلطنت پر جرما فرما ہوا, جو رات کو دن پر ڈھانپ لیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے, اور جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کی فرمان تابع ہیں. سبحان اللہ. خبردار ہو, اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے, بڑا بابرکت ہے, اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. سبحان اللہ. کیسا ہے میرا رب؟ تمام کائنات کا ڈسکرپشن دے کر اللہ تعالیٰ بولے سب لوگ فرما برداری کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد میں بولے خبردار ہو جاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو خبردار ہونے کا کہہ رہے ہیں. کیا ہے؟ وہی پیدا کرنے والا ہے, اسی کی زمین, اسی کا آسمان, سب کچھ ہے. حکم کس کا چلنا؟ اسی کا امر ہونا چاہیے. اور وہ کیسا ہے؟ حکم چلانے والا متکبر نہیں ہے, بہت زیادہ قہار نہیں ہے. ہاں اس کی قہاریت وہاں پر پڑے گی, لیکن اب پریزنٹ وہ بہت ہی بابرکت ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا رب, اتنی کھلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھکنے والا, اللہ تعالیٰ ہمیں سرنڈر کرنے والا, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیات کے اوپر تابع کرنے والا بنا دے, اور ہماری مصیبتوں, پریشانیوں اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور عطا فرمائے. صحت اور تندرستی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے والے بنانے کے فیصلے کر دے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں. ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو. کیسا؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم دیکھیے, ہم کوئی تکلیف ہماری زندگی میں آتے ہیں, کچن میں پکاتے پکاتے آنکھیں جھلکنے لگتی, اس کے بعد میں کبھی, اب اسپیشلی لاک ڈاؤن میں کسی کی یاد آ گئی یا کس طریقے سے ہوتا, ہم چپ چپ کے اپنے آنسو بہاتے رہتے ہیں اور چپ چپ کے ان کو یاد رکھتے ہیں, چپ چپ کے ہمارے کو ان کی یاد آنے لگتی. تو اللہ تعالیٰ یہ محبت کی نشانی ہے. کسی کی محبت نہیں رہتا, محفل میں ایک بار ذکر کرتے ہیں چھپ جاتے ہیں, لیکن جس کی سچی محبت رہتی ہے, جس کو ریئلی ہم یاد کرتے ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے بھی یاد نہیں, 2 آنسو گرم گرم بستر پر ٹپک گئے, ٹھہرے ہوئے ہیں کچن میں پکاتے پکاتے یاد آیا, وہ آنسو چھلکنے لگے. This is a sign of love you feel for them. اللہ تعالیٰ بولے مجھے اس طریقے سے پکارو, چپ کے اور جو ہے نا گڑ گڑاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ انداز اللہ کو پسند ہے. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے چپ کے رات کی تنہائی میں اٹھ کر، اور اللہ تعالیٰ سے ہم خفیہ بات کریں گے، سیکرٹ بات کر کے اپنی ساری دعائیں حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منوا لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہنٹ دے رہا، میرے سے ایسا مانگو میں تمہیں بیوی کو، شوہر بولتے بیوی کو ایسا پکو میرے کو بہت پسند ہے، ہم پورے کر دیتے، بیوی بولتی یہ چیز لے کو، شوہر لے کر آ رہا، مانگو، بچے بول رہے ہیں یہ کرو، مانگو۔ محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے راضی ہونے کی چیز بتا دے، اللہ سے مانگو چپ کے اور خوف کے ساتھ۔ اللہ آگ میں نہ کو ڈال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے، اللہ تعالیٰ تقدیر کے برے فیصلے سے، اللہ بیماریوں کے برے فیصلے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے زوال سے بچا لے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم عبادت کرنے بیٹھے تو چیزیں مانگتے مانگتے ہی ہم عبادت اور تسبیح کا کریں گے، ہماری چیزیں ہی ختم ہوں گی۔ پھر ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے رب کو ہم بھلا بیٹھے؟ اللہ ہم سب پر اصلاح کرے۔ زمین اور آسمان، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکار لوگوں سے قریب۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جواب بھی دے دیے، تو چپ کے مجھے پکارتے ہو۔ تمام میں امید کرتی ہوں تو بہنیں یاد کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ چپ کے رب سے بات کر رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فرما رہے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیریکٹر نیڈیڈ از محسنین، احسان کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کو دینے والے بن جاؤ، لوگوں کے حقوق پورے بننے والے بن جاؤ، پھر میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، حقوق اللہ کی محبت کے لیے اللہ بندوں کے رویے دیکھتے، کتنا پیارا آنسر، کتنی جامع آیت، ہر آیت پہ دل، یہ لٹرلی یہ مکی صورتوں کی جو آیتیں رہتے ہیں یہ اللہ کی محبت سے ہمارے اندر بھر دیتی ہوں، اللہ کی پہچان اور معرفت بھر دیتی ہوں۔ اللہ وہ ہم کو صلاحیت عطا کرے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری لے کر بھیجتا ہے۔ بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی، اور پھر جب وہ پانی لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت کر دیتا ہے، اور وہاں مینا برساتا ہے، اسی مری ہوئی زمین طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کی حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس کے مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حقوق سے خوب پھل لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ایکسپلینیشن کیسا کر رہے ہیں، ایک بادل ہے، پڑھنے میں کیسا نظر آ رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کا ڈسکرپشن کر رہے ہیں، ہاں کہیں تو بھی بارش آ رہی، کہیں تو بھی جو ہے نا ہوائیں برس رہی اور بارش ہونے والا ہے۔ فرٹائل زمین ہے، اوپر کے لیول پہ لوکیٹڈ ہے تو وہاں پر زیادہ ہوگی، اوبیسلی ہل ایریاز میں زیادہ فرٹیلائز یہ ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے، اور جو ہے نا جو کھنڈر زمینات ہوتے ہیں ڈیزرٹ میں ہارڈلی کیا بھی وہاں پر ہوتا ہے، ایگریکلچر اتنا پاسبل نہیں، اتنا سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر اس کی تفسیر ہم سمجھے تو اب اس کو تفسیر کے ساتھ میں آپ کو پڑھنے کے سناتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے سبق ہے، اس مشاہدے میں جو ڈسکرپشن بتایا گیا ہے اس میں سبق لو۔ پانی برس رہا، یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے، اس میں کیا سبق ہے؟ لیٹ اس پونڈر آن دس۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھنے لگتے ہیں، قرآن کی جب آیتیں لگتی ہیں، جب ہمارا ریئلی ایمان سے لبریز رہتا ہے، ہم کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ہاں ٹائم ہو رہا پڑھنا ہے۔ لٹرلی صبح میں ٹائم ٹیبل ہمارا آیا، آج کی اتنے آیتیں ہیں، اور آج تھرسڈے ہے اینڈ کل فرائیڈے ہے، چھٹی ہے۔ میرے کو ایسا لگا ایک تکلیف محسوس ہوئی، کل ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کل ہم مل کر یہ باتوں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو ایک خوشخبری ہے پڑھنے والوں کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ سکون ڈالا ہے۔ لٹرلی آج مجھے اس چیز کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہوا، تھرسڈے دیکھتے اٹ واز اندر ایک عجیب سی محسوس ہوئی کہ کل یہ موقع ہمارے کو جو ہے نا 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کا ڈسکرپشن کا نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسے لمحات نصیب کرے، خوشخبری والی خبر۔ پھر جب وہ پانی لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ زمین پر، مردہ زمین از اکول ٹو ہمارے دل، اور یہ پانی بڑے ہوئے بادل کیا ہے؟ آسمان سے برستا ہوا بارش از اکول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں۔ اللہ کی آیاتیں ہمارے مردہ زمین پر، ہمارے مردہ دلوں پر، ہمارے غفلت میں بھری ہوئی زندگیوں پر برسنے لگتی۔
اس کے بعد ریسپانس کیسا ہوتا؟ اگر دل میں ایمان ہے، دل میں احسان ہے، دل میں رب کی محبت ہے، تو وہاں پر خوب پھل پھول نکلتے ہیں. ایسا عمل دیکھنے والے بولتے ہیں واقعی میں چینجز آ رہے ہیں، واقعی میں تبدیلی آ رہی، فل آن ایگریکلچر، فل آن زمین رزری پھل اور چیزوں سے، سبحان اللہ. لیکن دل میں ایمانش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کتنی بھی آیتیں پڑھو، کتنی بھی آیتیں پڑھو، اس کے بعد میں کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ ثواب کی نیکیوں کے چیزوں کی طرح. ہم ایسے نہیں بننا چاہتے، ہم وہ پھلدار زمین کی طرح بننا چاہ رہے. تو اب پڑھنے کے بعد میں، ان آیتوں کے سننے کے بعد میں ہماری زندگی میں عمل کی فصل لہرانا شروع ہو جائے، تو ہی ہم چیزیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. شکر محسوس ہو رہا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا یہ بارش، رحمت کی بارش برس رہی ہے، ہمیں اس میں بھگونے کا، اس دور قرآن کے ذریعے سے اس میں بھیگنے کا موسم میں مل رہا ہے. بس اللہ تو ہماری اچھی فصل کر دے، آگے پچھلی والی فصل سے آگے والی فصل ہماری بہتر ہو عمل کے لحاظ سے، اور ہمیں شکر گزار لوگوں سے بنا دے. اگلی بار بارش دیکھتے ہی یہ آیتیں پورے کلک ہو جانا ہمارے سامنے، آیت نمبر 57 اور 58 یاد رہے گی انشاءاللہ. بارش کا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ہمیں سمجھایا ہے. اب یہاں سے آتا ہے قوم کا ڈسکرپشن. جنت ہو گیا، ابلیس ہو گیا، نیچر ہو گیا، پورے ہو گئے، تباہی ہو گئی، اعراف والوں کا ذکر ہو گیا. یہ پوری تمہید تھی کس کے بارے میں؟ آگے جو ہے نا، آگے آنے والے قوموں کے بارے میں. اچھے کیریکٹرز، برے کیریکٹرز ہم پہلے سے دیکھتے رہے قرآن میں، پورے اچھے اینڈ ڈونٹس اینڈ ڈوز کو ہم کو سپریٹ کرنے آنا. ہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کرنے کا کام ہے اور یہ رک جانے کا کام ہے. اتنی اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت عطا کرے. اب پورے 6 لوگوں کا جو ہے نا، 6 قوم کے ڈسکرپشن ہونے والا ہے، جو میں اسٹارٹنگ سے کم از کم 4-5 بولی ہوں گی، آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوں گا. سورہ اعراف میں 6 لوگوں کا ڈسکرپشن ہے. لیٹ اس سی کون کون ہے وہ. یہ ہے قوم نوح. اگر کوئی لکھنا چاہ رہے، کوئی بہن نے سوال کیا تھا وہاں پر وہ ریلیٹڈ نہیں تھا، میں نے اسکپ کیا ہے. ابھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ لیجئے. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم سمود ہے جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے قوم سمود، اور لوط علیہ السلام کی قوم ہے قوم لوط. اینڈ دین کمس شعیب علیہ السلام کی قوم ہے قوم شعیب. دین فرعون کی، یعنی فرعون جو قوم تھی، فرعونیے جو موسیٰ علیہ السلام کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ڈس اوبیڈینٹ یا پھر برے لوگ تھے، فرعونی کیریکٹر، ان کے زوال کا بھی ڈسکرپشن ملتا ہے. نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، میں پہلے پروفٹس کے نام بول دیتی ہوں، قوم اور اس میں کنفیوژن ہو رہا، مجھے خود کنفیوژن ہو رہا، صرف پروفٹس کے نام بول رہے ہو، لکھ لیجئے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دین کمس شعیب علیہ السلام، دین موسیٰ علیہ السلام. ان کی قوموں کے نام لکھ لیجئے. قوم نوح کی قوم کا نام نوح ہے، ہود کی قوم کا نام عاد ہے. میں انشاءاللہ یہ پکچر انشاءاللہ ڈال دوں گی، آپ پریشان نہیں ہو. اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. اور اس میں ہونے والا کیا ہے، اس میں ہم پڑھنے والے کیا ہیں، ان 6 چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس چیز پر ہم تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ خدا کا ایک قانون ہے جس کو کہیں گے ہم قانون ہلاکت، یا قانون ہلاکت کہیں گے، یا قانون انہیلیشن بولتے ہیں. کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو کچھ وقت کے لیے اقتدار عطا کرتے ہیں. ہاں یہاں پر دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ قوموں کو کچھ وقت کے لیے اقتدار عطا کرتے ہیں. ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوتا، وہاں پر سرکشی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر عذاب کے فیصلے کرتے. ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے، 500 سال کا ہو سکتا ہے، 1000 سال کا ہو سکتا ہے، 2000 سال کا ہو سکتا، ڈیپینڈنگ اپون قوم کی پرفارمنس کے اوپر. کتنے دن انہوں اچھا رہیں گے، بیسٹ رہیں گے، تو اتنے دن ان لوگوں کو جو ہے نا عروج عطا ہوتا ہے. دا مومنٹ ان لوگ وہاں پر نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرنے رکھتے ہیں، اللہ کی آیات کو، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، وہاں پر ایک مہلت دی جاتی ہے، اینڈ اس کے بعد میں نشانیاں دکھائی جاتی ہیں اور ہلاکت کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر وہاں پر دوسری قوم اٹھائی جاتی ہے، اور وہاں پر اس وقت کو حق قائم کیا جاتا ہے، اور اس وقت تک ان کو چانس دیا جاتا ہے جب تک وہ حق پر قائم رہے. پھر وہ قوم کو وہاں سے ہلاک کر دیا جاتا ہے جب وہ سرکشی ہے.
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی وقفے وقفے سے قوموں کو ڈفرینٹ قوموں کو موقع دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے وقفے کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ابھی اسے کیا بولی تھی میں؟ قانون ہلاکت اور جو ہے نا لا آف ریپلیسمنٹ بولیں گے، انہیلیشن اینڈ لا آف ریپلیسمنٹ. یہ دو چیزوں کو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ کیسا ہوا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے 500 سال کے بعد میں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں غور سے مطالعہ کریں تو 3500 BC یعنی قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جو ہے نا پہلے 3500 سال پہلے نوح علیہ السلام تھے. اگر آپ اسلامی مقامات کا اگر چیزوں کا اگر انشاءاللہ مطالعہ کریں تو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے. دس از آلسو رف اسٹیمیشن کہ 500 سال پہلے ایسا بتایا جاتا ہے. ان کی قوم میں سے جو کشتی میں بچ کر آئے تھے ان لوگوں میں پھر قوم عاد پیدا ہوئی، پھر ان لوگوں کا ڈسٹرکشن ہوا، اس میں سے جو نیک اور اچھے لوگ بچے تھے اس میں سے سمود کی قوم آئی، پھر اس کے بعد میں ان میں سے جو اچھے بچے تھے جو نیک لوگ تھے جو بچ گئے تھے عذاب سے، ان لوگوں کے پاس وہ لوگ آگے جا کر لوط علیہ السلام کی بستی میں جو ہے نا ان لوگوں کا وہ ہوا. اس کے بعد ان کے ڈسٹرکشن کے بعد میں شعیب علیہ السلام کی قوم آتی ہے، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی. ان کے بیچ میں پورا نیئرلی جو ہے نا یہ پورا 6 قوموں کے بیچ میں 3000 سے لے کر 1300 BC قبل مسیح کے بیچ میں ان لوگوں کے پورے واقعات ہم کو ملتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد میں ہم الگ الگ قوم کے الگ الگ تھوڑی سرکشی، ایک کیریکٹر رہے گا قوم کے سردار، ایک کیریکٹر رہے گا نبی، اور ایک کیریکٹر رہے گا وہ عام جنتا جو تھوڑے لوگ اس میں سے نبی کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ قلیل المقدار کل پڑھ کر آئے، تھوڑے لوگ نبی کا ساتھ دینے والے ہوں گے، میجورٹی جو ہے نا پاور، فیم، پیسہ اور یہ تمام چیزوں کے اوپر وہ فالو کرنے والی رہے گی. اور اس کے بعد سرکشی دیکھی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم میں ایک قسم کے عذاب ان کی سرکشی کے مطابق اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب نازل کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کی نصیحتیں بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں.